علم دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے بارش سخت زمین کو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ نصیحت کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے اور اسے صرف ہونے والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر تم موت اور اس کی آمد کو دیکھ لو تو امید اور اس کے دھوکے کو بھول جاؤ۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بیت جاتی ہے زندگی یوں ہی سب کو اپنا بنانے کی کوشش میں، آخر میں بس سب بھول جاتے ہیں، بس ایک ہم اور خدا رہ جاتا ہے۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے چائے دنیا کی دوسری بہترین چیز ہی ہے، جی ہاں، پہلے نمبر پر دھوکہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ مشکلیں آتی اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کسی کو چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ انمول موتی، سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ اچھی بات یا خاموشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امت میں پیدا کیا۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے، اور اگر قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔